جد کر گئے اختر رضا از علی قائد ملت سوڑا. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الذی فضل سیدنا ومولانا محمدا فصلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی العالمین جميعا وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلوثين الخطائين الهالكين شفيعا فصلى الله تعالى عليه وسلم وبارك عليه ومن هو محبوب ومرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم حضرات، جن آیات کریمہ کو میں نے پڑھا اس سلسلے میں کچھ عرض کرنے سے پہلے آئیے ہم اور آپ مل کر کے نہایت ہی عقیدت و محبت کے ساتھ دل کی اتھاہ گہرائیوں سے نبی پاک جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ روحی فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار گھربار میں با آواز بلند درود پاک پڑھنے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلو علیہ صلاة تبقى وتدوم بدوام الملک الحی القیوم. آج کا دن بڑے ہی عظمتوں والا دن ہے جسے اسلامی زبان میں یوم عرفہ کہا جاتا ہے. عمومی طور پر مسلمان آج کے دن اگر اپنے ملک میں رہے تو روزے سے رہا کرتا ہے، اور اگر حرم شریف جانے کا موقع مل جائے تو اس وقت وہ میدان عرفات میں رہا کرتا ہے. بڑی سعادتوں کی بات ہے. مسلمان چاہے اپنے دیار میں رہے تب بھی قابل مبارکباد ہے، اور رسول اللہ کے دیار میں رہے تب بھی قابل مبارکباد ہے. اور آج کا دن گویا کہ دو عیدوں کا اجتماع ہے. یوم عرفہ بھی ایک طرح سے عید ہی کا دن ہے، بڑی فضیلتوں کا حامل ہے. ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آج کے دن جو روزہ رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے 1 سال کے گناہ معاف فرما دیا کرتا ہے. مسلمانوں، یہ فضیلتیں ہمیں یاد رکھنی چاہیے اور اس پر ہمیں عمل بھی کرنا چاہیے. کل کا دن یہ 10ویں ذی الحجہ ہے، اور بہت سارے کام آپ کو ایسے بھی کرنے ہیں جو عام دنوں میں نہیں کرتے. گزشتہ جمعہ میں نے واضح لفظوں میں عرض کیا تھا کہ ہر صاحب نصاب پر قربانی واجب ہے. گھر میں اگر 10 افراد ہیں، مثال کے طور پر ایک باپ، 5 بیٹے، 5 بہویں، یہ سارے کے سارے اگر ایک ہی گھر میں رہتے ہوں، اگر سب کے سب صاحب نصاب ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ گھر کے جو بڑے ہیں ان کے نام پر قربانی ہوگی، بقیہ لوگوں کے نام پر قربانی نہیں ہوگی. ایسا نہیں ہے، بلکہ جو گھر میں صاحب نصاب ہے
سب پر قربانی واجب ہے، اگرچہ ایک ہی گھر میں 50 افراد ہی کیوں نہ رہتے ہوں۔ باپ کام کرتا ہے، بیٹا بھی کام کرتا ہے۔ کہتے ہیں اگر بیٹے کے پاس آج کے زمانے کے اعتبار سے 40-40 ہزار، 40 سے 45 ہزار کے بیچ میں اگر کسی کے پاس رقم آج موجود ہے، فرماتے ہیں ایسے تو قربانی واجب ہے۔ قرضے کو نکال کر کے، حاجت اصلیہ کو نکال کر کے، استعمال کرنے والی چیزوں کو نکال کر کے اگر صاحب نصاب ہے تو ایسے شخص پر قربانی واجب ہے۔ یہ زمانہ بڑی آزمائش کا زمانہ گزر رہا ہے۔ عام طور پر جانور وغیرہ بھی مہیا نہیں ہے، لیکن آپ اتنا یقین رکھیں کہ مشترکہ قربانی عام طور پہ نہیں ہو رہی، تو ایسا نہیں ہے کہ ہم کو قربانی نہیں کرنا ہے۔ پہلے زمانے میں مشترکہ قربانی کا مزاج نہیں تھا، ہر آدمی اپنا جانور خود قربان کیا کرتا تھا، خود خریدتا تھا، گھر میں پالتا تھا، رکھتا تھا، گھر میں قربانیاں ہو جایا کرتی۔ کہتے ہیں دنیا گول ہے، آپ کتنی بھی ترقی کر لیں گھوم کر کے وہیں پر آ جائیں گے۔ اپنا جانور آپ کو خریدنا ہے، اپنا جانور آپ کو رکھنا ہے، اپنا جانور آپ کو قربان کرنا ہے۔ دیکھیے قربانی کا مقصد بھی تو یہی ہے۔ احادیث مبارکہ میں حضرت ابو ہریرہ بلکہ بعض تابعین صحابہ کرام سے یہاں تک مروی ہے کہ اپنی قربانیوں کے پاس موجود رہو، جب جانور کو ذبح کیا جائے تو اپنی قربانیوں کے پاس موجود رہو۔ کیوں کہا گیا؟ آج کا تو زمانہ ایسا ہے کہ انگلینڈ، امریکہ میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں سے مشترکہ قربانی کا حصہ بک کر دیا جاتا ہے، متعین کر دیا جاتا ہے، وہاں سے پیسے بھیج دیے جاتے ہیں، لوگ آتے بھی نہیں ہیں دیکھنے کے لیے۔ وہ تو انگلینڈ امریکہ بہت دور کی بات ہو گئی، یہیں بنگلور کی بات اگر لے لیں تو کہیں گاؤں کھیڑے میں کہیں پہ اگر کوئی قربانی کرا رہا ہے تو یہاں سے جا کر کے بھی دیکھنے کی توفیق نہیں ہوتی کہ بھائی ہماری قربانی ہے کیسی۔ دیکھیے واجب تو ادا ہو جائے گا، عبادت تو ہو جائے گی، لیکن لذت عبادت اس کو نہیں کہا جاتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے فرزند کو راہ خدا میں جو قربان کیا، اس کا مقصد کیا تھا؟ اپنی پسندیدہ چیز کو تم قربان کرو۔ آخر کیا وجہ تھی کہ 100 اونٹ قربان کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب خواب دیکھا تو آپ نے 100 اونٹوں کی قربانی دی نا، اور وہ کیسے اونٹ؟ آج ایک اونٹ میں 7 حصے لیے جاتے ہیں، اس زمانے میں 100 اونٹ، وہ بھی کیسے؟ جو اعلیٰ درجے کے سرخ اونٹوں کی آپ نے قربانی دی، سرخ اونٹوں کی قربانی دی۔ اور اس کے باوجود بھی رب نے فرمایا نہیں ابراہیم اپنی پسندیدہ چیز کی قربانی کریں آپ۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قرآن پاک کا وعدہ ہے کہ اللہ کے قرب کو تم نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیز کو قربان نہ کرو اللہ کی راہ میں۔ تو 100 اونٹ کے قربان کرنے کے باوجود بھی رب نے فرمایا نہیں، اپنی پسندیدہ چیز، اپنی پسندیدہ چیز، اپنی پسندیدہ چیز، رب نے فرمایا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ رب تجھ سے بڑھ کر کے میں کسی سے محبت نہیں کرتا ہوں، ہاں تیرے بعد جو بڑھاپے میں تو نے اولاد عطا فرمائی ہے اس سے محبت کرتا ہوں۔ وہی منشا ہے تو مولا ابراہیم اس کے لیے بھی تیار ہے، مولا ابراہیم اس کے لیے بھی تیار ہے۔ یعنی حضرت اسماعیل کی قربانی کی بات آتی ہے، تیری محبت کے سامنے ساری چیزیں قربان ہیں۔ تو ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ سب سے پسندیدہ تو کوئی اگر حصہ لے لے، نہ جا کر کے دیکھے، قربان کر دیا جائے، قربانی ہو جائے، گوشت بھی وہیں پہ تقسیم ہو جائے، سب کچھ ہو جائے، سب کچھ اپنی جگہ پر صحیح ہے، لیکن بتاؤ لذت عبادت کسی کو میسر آ پائے گی؟ نہیں آ پائے گی۔ لذت عبادت کیا ہے؟ اپنے ہاتھ سے کر کے دکھاؤ، تھوڑے دن پال کر کے دکھاؤ، جانور کو اپنے آپ سے مانوس کر کے دکھاؤ، جانور کے پاس جاتے رہو، آتے رہو، تب جا کر کے اگر اس کے گردن پہ چھری چلاؤ گے تب آپ کو درد ہوگا۔ اسی درد کا نام عبادت ہے، اسی درد کا نام عبادت ہے۔ اب تو کیا معاملہ رہ گئی رسم اعضاء روح بلالی نہ رہی، رسم ایک رہ گئی ہے جس کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے۔ مسلمانوں ہمارے ہاں عبادتیں رسم نہیں ہے، بلکہ عبادت کا جو درجہ ہے وہ سب سے بڑا درجہ ہوا کرتا ہے۔ اور قربانی زمانہ
یہ سمجھتا ہے کہ مسلمان گوشت کے لیے کرتے ہیں. شریعت کا مسئلہ سن لو، قربانی ہمارے یہاں گوشت کے لیے نہیں ہوتی. صاف لفظوں میں بول رہا ہوں، گوشت کھانے کے لیے اگر کوئی قربانی کا جانور کر رہا ہے فرماتے گنہگار ہے، فرماتے گنہگار ہے. ہاں، شریعت نے آپ کو چھوٹ عطا فرمائی ہے کہ اگر قربانی کرو تو اس کا گوشت بھی کھا لو، اس کا گوشت استعمال کر لو. اس نے اجازت دی ہے. گوشت کے لیے قربانی نہیں ہے، قربانی کی وجہ سے گوشت ہم کو مل جایا کرتا ہے. بات دونوں میں سمجھ رہے ہیں کہ ہم یہ نیت نہیں ہونی چاہیے کہ یہ جو جانور خرید رہے ہیں اس کا گوشت بہت لذیذ ہوگا. نہیں، یہ فقہاء نے فرمایا کہ جانور خریدو اچھے گوشت والا خریدو، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پورا خود کھا جاؤ. شریعت مطہرہ میں یہ بھی قانون ہے کہ چھوٹا جانور ہو یا بڑا جانور ہو یا اس میں حصے ہوں. فرماتے ہیں کہ اگر آپ کا 7 حصے میں سے ایک حصہ ہے تب بھی آپ کو 3 حصے اس میں کرنے ہیں. ایک خود کھاؤ، اپنے لیے ایک رکھ لو، ایک رشتہ دار عزیز و اقارب کو دے دو، اور تیسرا غربا میں تقسیم کر دو. یہ فرمایا گیا. ہاں، خود ہی کوئی بیچارہ اتنا غریب ہے کہ اس کے پاس گوشت وغیرہ کی اتنی زیادہ سہولت نہیں ہے، اور کثیر العیال یعنی بال بچے بہت زیادہ ہوں، تو ایسے شخص کو اجازت ہوتی ہے کہ وہ اپنے یہاں مکمل کا مکمل استعمال کر لے. لیکن اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ آپ فریج میں اتنا بھر لیں، اتنا رکھ لیں کہ ایک مہینے تک کھاتے رہیں. نہیں، یہ قربانی کا مقصد نہیں ہے. یہ قربانی کا مقصد نہیں ہے. قربانی کا مقصد کیا ہے؟ مولا ہم تیری عبادت کر رہے ہیں، اور عبادت ایسی ہی ہوگی جیسے تو نے چاہا ہے. اور تیری چاہت کیا ہے کہ قربانی ہو اچھے جانور کی ہو، صحیح سالم جانور کی ہو، اور ہم بھی اس میں شریک ہوں، ہمارے رشتہ دار بھی شریک ہوں، غربا حضرات بھی اس میں شریک ہوں. یہ تمام کے تمام. آج مزاج ایک بہت غلط بن گیا ہے. آج بہت غلط ایک مزاج بن گیا ہے. گھر میں اگر 10 لوگوں پر قربانی واجب ہے، لوگ کرتے کیا ہیں؟ ایک 4 بکرے خرید کر کے لے آتے ہیں، وہ گھر کے لیے ہیں، اور باقی بوڑھے جانور میں حصہ لے کر کے وہاں پہ کرا لیتے ہیں. یعنی اپنے لیے اچھے گوشت کا استعمال. ایسا ہوتا ہے شہروں میں. یہ بات آنکھوں سے دیکھی ہوئی ہے. کہاں پوچھا میں نہیں یہ بکرے کس کے لیے خریدے گئے؟ کہا کہ یہ فلاں صاحب کے لیے خریدے گئے. اچھا، اس سے پہلے تو وہ اتنا کراتے تھے. کہا ہاں وہ بات والے وہ جانور میں بڑے جانور میں انہوں نے حصہ لے لیا، وہیں سے وہ کٹ کر کے تقسیم ہو جائے گا. یعنی گھر کے لیے بکرے اور غریب غربا کے لیے بوڑھا جانور جس کو دیکھا بھی نہ جائے. محترم، اس کو عبادت نہیں کہتے. اس کو عبادت نہیں کہتے. عبادت یہ ہے جیسا کھاؤ ویسا کھلاؤ، جیسا پہنو ویسا پہناؤ، جیسا خود چاہتے ہو. آخر کیوں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن حقیقت میں وہ ہے کہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کر رہے. جو اپنے لیے پسند کرتا ہے تو بھائی جب اپنے لیے بکرا پسند کیا جا رہا ہے تو دوسرے کے لیے بھی وہی پسند کیا جانا چاہیے. اور اگر اتنی قوت نہیں ہے تو بڑے جانور میں حصہ لے لو، بڑے جانوروں میں حصہ لے لو. تو یہ فرق نہیں ہونا چاہیے. اس میں بھی بہت غلط باتیں ہوتی ہیں. چھوٹا جانور بھی ذبح کیا، یہ پائے جو ہے وہ ہم رکھ لیں گے، یہ باقی جو ہے وہ غربا میں تقسیم کریں گے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ تو رذالت ہے، یہ خست ہے، یہ غلط ہے. گوشت ہے تو سب کو پورا مکس کرو، پورا ملاؤ، اور ایک حصہ اس میں سے خود رکھو، ایک رشتہ داروں میں دے دو، اور ایک غربا میں تقسیم کرو. میرے کہنے کا مطلب کیا؟ بھید بھاؤ مت کرو، بھید بھاؤ مت کرو. یہ گوشت کا بازار نہیں ہے، یہ ہمارے لیے عبادت ہے، اور عبادت اسی طور پر کی جائے گی جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ادا کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے. پچھلے جمعہ میں نے ایک مسئلہ عرض کیا تھا. آج بڑے آزمائش کا دور ہے جس سے مسلمان گزر رہا ہے. کاروبار چل نہیں رہے، بازار کھل نہیں رہے، پریشانی پہ پریشان ہے، اور اتنا پریشان ہے کہ گھر کا مال و اسباب بھی بیچنے پہ مجبور ہے. میں نے عرض کیا تھا کوئی قرض دار ہو، کوئی قرض میں ہو تو اس کے اوپر قربانی نہیں ہے.
ایڈوانس کی رقم آپ کی ہے 1 لاکھ روپے ہے، 2 لاکھ روپے ایڈوانس کے، لیکن وہ ملنے کی امید ابھی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ابھی 1 سال 2 سال وہ کرایہ اس میں آپ کو رہنا ہے، اب وہ رقم تو مل نہیں پائے گی، اس کے علاوہ رقم نہیں ہے، فرماتے ہیں قربانی نہیں کرے گا وہ، ابھی فی الحال اس کے پاس نہیں ہے، اگر مانگ کر کے کر سکتا ہو کر لے، لیکن اگر نہیں مل رہی ہے تو اس کے اوپر قربانی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور مسئلہ تھا، میں نے گزشتہ جمعہ عرض کیا تھا کہ عورتیں عام طور پہ صاحب نصاب ہوتی ہیں، مرد تو پھر بھی کبھی کبھی قرضے میں ہوتا ہے، عورتیں عمومی طور پہ قرضے سے ان کو کوئی مطلب نہیں ہے، لیکن ان کے زیورات اتنے کثیر مقدار میں ہوا کرتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ ایسی عورتوں پر عمومی طور پہ زکوٰۃ ہوتی ہے۔ دو جھمکا خرید لیا، دو چوڑیاں خرید لی، کوئی چھوٹی موٹی چیز بھی خرید لی تو آج 40-50 ہزار سے کم کے تو مل نہیں رہے، تو فرماتے ہیں کہ ایسی عورت پر بھی جہاں مرد پر قربانی واجب ہے ویسے ہی عورتوں پر بھی واجب ہے۔ رہا معاملہ یہ کہ اگر عورت کے پاس پیسہ نہ ہو اور یہ جو وقت چل رہا ہے، اگر کوئی عورت اپنا زیور بیچنا بھی چاہے، فرماتے ہیں کہ بکنے کو تو بک ہی جائے گا، لیکن انسان اتنا مطلب پرست ہے کہ مجبوری کا فائدہ اٹھاتا ہے۔ ایسے میں ہوتا یہ ہے کہ آپ بیچنے کے لیے جائیں گے تو اس کی بڑی کم قیمت لگائی جاتی ہے زیورات وغیرہ کی، تو شریعت مطہرہ کا اس مسئلے میں معاملہ یہ ہے کہ اگر سونا آپ بیچنے گئے، اتنی کم قیمت لگائی گئی جس کو غبن فاحش کہا جاتا ہے، بہت زیادہ اس کی قیمت کم کر دی گئی، فرماتے ہیں کہ نہیں بیچا جائے گا۔ اور اگر تھوڑی موڑی قیمت کم کر دی گئی، بازار کی جو قیمت ہے اس سے اگر تھوڑی موڑی قیمت کم کر دی گئی، مثال کے طور پہ 50 ہزار چل رہا ہے، 45 ہزار لے لیا جا رہا ہے، تو فرماتے ہیں کہ یہ قیمت کم کرنا تو ہوا لیکن بہت زیادہ نہیں ہوا، تو ایسی صورت میں بیوی کے اوپر، عورت کے اوپر یہ واجب ہے کہ سونا بیچ کر کے قربانی کرے، سونا بیچ کر کے قربانی کرے۔ تو بات سمجھ میں آ گئی؟ اگر بہت زیادہ آدھے سے زیادہ قیمت کوئی کم کر رہا ہے، فرماتے نہیں، اور اگر آدھے سے کم ہے، آدھے سے بہت کم ہے، ایک 5%، 10% اگر کمی آتی ہے تو فرماتے ہیں کہ عبادت کے لیے یہ قربانی بھی دی جائے گی، عبادت کے لیے یہ قربانی بھی دی جائے گی، تو ایسی عورت کے اوپر بھی قربانی واجب ہوا کرتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کل فجر کے بعد سے جو سورج نکلے گا اس کو ایام نہر کہتے ہیں۔ آج سے تکبیر تشریق شروع ہو گئی نا، ہر نماز کے بعد آپ کو اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، ہر فرض نماز کے بعد جماعت کے بعد آپ کو پڑھنا ہے۔ مرد حضرات جیسے پڑھیں گے ویسے عورتیں بھی پڑھیں گے، فرق اتنا ہے کہ عورتیں بآواز بلند نہیں پڑھیں گی اور مرد حضرات جو ہے بآواز بلند پڑھیں گے، سب کو پڑھنا ہے۔ تو یہ آج سے جو دن شروع ہوا اس کو ایام تشریق کہا جاتا ہے۔ کب تک چلے گا؟ جمعہ، ہفتہ، اتوار، پیر، منگل کی عصر تک، منگل کی عصر تک، مغرب میں یہ تکبیریں چھوڑ دی جائیں گی۔ کل سے جو دن شروع ہوگا ان کو ایام نہر کہا جاتا ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، قرآن کریم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہر کریں، قربانی کریں۔ تو یہ ایام نہر ہے کون سے؟ فرماتے ہیں یہی 3 دن ہے، 10ویں ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ، 12ویں ذی الحجہ، مغرب بعد نہیں، مغرب تک بس، کہتے ہیں یہ 3 دن جو ہے وہ ایام نہر ہے۔ قربانی اگر کی جائے گی تو انہی 3 دنوں میں کی جائے گی، ان کے علاوہ دوسرے دنوں میں ذبح تو ہو سکتا ہے، قربانی نہیں ہو سکتی، ذبح تو ہو سکتا ہے، قربانی نہیں ہو سکتی۔ ذبح اور قربانی میں فرق یہ ہے کہ جو اپنے لیے ہو اس کو ذبح کہا جاتا ہے اور جو رب کی رضا کے لیے ہو اس کو قربانی کہا جاتا ہے۔ جانور بہتر سے بہتر خریدو، اگر اللہ نے قوت عطا فرمائی ہے، طاقت عطا فرمائی ہے، اگر اللہ نے آپ کو اتنا پیسہ دیا ہے، اچھا سے اچھا خریدو۔ عبادت جتنی بہتر ہوگی اتنا زیادہ دنیا میں بھی اس کا صلہ ملے گا اور آخرت میں بھی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اچھی قربانی دو۔ عرض کیا گیا اللہ کے پیغمبر یہ قربانی حشر میں ہمارے کیا کام آئیں گے؟ اللہ اکبر، سرکار فرماتے ہیں جب سارے انسان پریشان ہوں گے، پل صراط پر سے گزرنے کا حکم دیا جائے گا، پل صراط
چھوٹے موٹے یہ مارکیٹ کا برج نہیں ہے جس پہ دونوں طرف بیریکیڈ لگے ہوئے ہیں، بہت اچھا روڈ ہے۔ پل صراط اس جہنم کے پش کا نام ہے، اللہ اکبر، جس کے اوپر جو پل بچھایا جائے گا، فرماتے ہیں جو بال سے زیادہ باریک ہوگا تلوار سے زیادہ تیز ہوگا۔ ادق من الشعر واحد من السیف کے الفاظ آتے ہیں کہ جو بال سے زیادہ باریک تلوار سے زیادہ تیز ہوگا، وقت ہوگا چلو اس پہ چل کر کے دکھاؤ۔ اور اتنا ہی معاملہ نہیں، سینکڑوں سال کی مسافت اسی بال کے پل پر طے کرنا ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، جہنم کی گھبراہٹ بھی ہوگی، اور جہنم کے جو بڑے بڑے اس میں جانور ہیں وہ لپک کر کے پکڑنے کی کوشش کریں گے۔ اب ایسے پل پر سے کہا جائے گا گزرو، اللہ اکبر، کون اتنی ہمت کر سکتا ہے؟ آج رسی پر کوئی چلتا ہے تو بڑے شوق سے اور بڑے حیرت سے لوگ دیکھتے ہیں کہ کیسے رسی پر چل رہا ہے۔ ارے ایک دن ایسا بھی آئے گا جب تم کو بال پہ چلوایا جائے گا اور تمہیں چل کر کے دکھانا پڑے گا۔ لوگوں کے پاؤں کھٹتے ہوں گے، لوگ جہنم میں گر جاتے ہوں گے۔ ایسی حالت کو دیکھ کر کے انسان لرزہ پر اندام ہوگا، آنکھوں میں آنسو ہوگے، دل لرزتا ہوگا کہ مولا کوئی پکڑنے کا سہارا نہیں ہے، اتنی لمبی مسافت ہے، جائیں گے تو جائیں گے کیسے؟ جہنم اپنا ٹھکانہ صاف دکھ رہا ہوگا کہ آخر دنیا میں بھی پریکٹس نہیں کی، ابھی بھی ایسا معاملہ نہیں، تو ظاہر سی بات ہے انجام بربادی کے علاوہ اور کیا دکھے گا؟ انسان وحشت میں ہوگا، دہشت میں، حیرت میں ہوگا کہ مولا پاک کروں تو کیسے کروں؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسے میں اس کی نظر پڑے گی کہ بہت سارے جانور دوڑتے ہوئے آئیں گے، بہت سارے جانور دوڑتے ہوئے آئیں گے، اپنی پشتوں پر اس کو سوار کریں گے اور دوڑ کر کے اس پل کے اوپر سے گزر جائیں گے اور جہنم کا جنت کے دروازے تک تمہیں پہنچا دیا جائے گا۔ تو یہ قربانیاں صرف دنیا کی بھلائی کے لیے نہیں ہے، آخرت کی بھلائی کے لیے بھی ہے۔ یہ قربانیاں صرف دنیا کی بھلائی کے لیے نہیں ہے، جب انسان کو جس وقت انسان کو سب سے زیادہ ضرورت ہوگی، سب سے زیادہ ان قربانیوں کی ضرورت ہوگی، اس وقت یہ قربانیاں کام آئے گی، اس وقت یہ قربانیاں تمہارا ساتھ دیں گی۔ جن راستوں پہ تم نہیں چل سکتے، اللہ تمہاری قربانیوں میں وہ قوت پیدا فرمائے گا کہ وہ قربانی کے جانور تمہیں اپنی پشتوں پر سوار کر کے اس راستے سے تمہیں سلامتی کے ساتھ گزار دیں گے۔ آپ جانتے ہیں پل صراط کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا 3 ایسے مقامات ہوں گے جہاں پر ماں اپنے پیدا کرنے والے بچے کو بھی بھول جائے گی۔ سرکار نے فرمایا حشر میں آخرت میں جب میدان محشر قائم کیا جائے گا، 3 ایسے مراحل آئیں گے، 3 ایسے موقع آئیں گے جس میں دودھ پلانے والی ماں اپنی بھوک کو بچے کی بھوک پر قربان کرنے والی، اپنی تکلیف کو تکلیف نہ سمجھنے والی ماں اپنے پیدا کرنے والی اولاد کو بھی بھول جائے گی، اپنی پیدا کرنے والی اولاد کو بھی بھول جائے گی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کیا گیا اللہ کے پیغمبر وہ کون سے 3 مقامات ہوں گے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ 3 مرحلے وہ مرحلے ہوں گے کہ جب نامہ اعمال تقسیم کیا جائے گا، پہلا مرحلہ ہوگا نامہ اعمال جب دیا جائے گا۔ آپ جانتے ہیں نامہ اعمال کیا ویسے ہی لائن میں کھڑے ہو گئے اور لے کر کے چلے گئے؟ اللہ، ایسا نہیں ہے۔ آج اتنے مسلمان ہیں تو ہم کو اتنی دشواری ہوتی ہے، ایک دروازے سے نکلنا مشکل ہے۔ اس وقت تو کروڑوں اربوں خربوں اللہ ہی تعداد بہتر جانتا ہے، اتنے لوگ ہوں گے، ان کے درمیان سے آپ نامہ اعمال لے لینا اتنا آسان ہے؟ نہیں۔ لیکن یہ نامہ اعمال کے سلسلے میں بھی احادیث خود قرآن پاک میں آتا ہے، جن کے اچھے اعمال ہوں گے ان کو سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، اور جن کے اعمال خراب ہوں گے ان کو کیسے دیا جائے گا؟ آپ کو اندازہ ہے؟ سینہ پھاڑ کر کے ہاتھ اس میں سے گھسا کر کے پیچھے سے نکال کر کے تب نامہ اعمال دیا جائے گا۔ اس منظر کو دیکھ کر کے انسان کتنا گھبرائے گا، اس منظر کو دیکھ کر کے انسان کتنا، مطلب سینہ
پھاڑ دیا گیا، اس کے اندر سے ہاتھ گھسایا گیا اور پیچھے سے نکال دیا گیا اور وہاں پر نامہ اعمال دیا گیا کہ لو تمہارا نامہ اعمال۔ یہ کس کا ہوگا؟ جن کے اعمال خراب ہوں گے دنیا میں، جن کے اعمال خراب ہوں گے۔ اس وحشتناک منظر کو دیکھ کر کے انسان لڑ جائے گا اور پیدا کرنے والی ماں اپنی سگی اولاد کو بھی بھول جائے گی۔ دوسرے مرحلے کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب میزان عدل پر نامہ اعمال تولے جائیں گے، ابھی تو مل گیا، اب جب تولا جائے گا تب تو معاملہ ایسا ہوگا، ہر آدمی کو پتہ چل جائے گا کہ یہاں کامیاب تو ہر جگہ کامیاب، یہاں ناکام تو ہر جگہ ناکام۔ اس منظر کو دیکھ کر کے ہر آدمی وحشت میں ہوگا۔ اور تیسرا مقام یہی پل صراط کا معاملہ ہوگا۔ انسان پل صراط کو دیکھ کر کے حیرت میں پڑ جائے گا اور اتنا زیادہ گھبرائے گا کہ مولا آخر گزریں گے تو کیسے گزریں گے؟ وہاں پر آپ کو کوئی الگ سے چیزیں نہیں دی جائیں گی کہ جس میں گاڑیاں نہیں دی جائیں گی جس میں آپ بیٹھ کر کے گزر جائیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ وہاں پر بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز پل صراط، اعلان عام ہوگا، گزر کر کے دکھاؤ۔ جو گزر جائے گا وہ جنت میں پہنچ جائے گا، جو نہیں گزرے گا وہ جہنم میں گر جائے گا۔ اللہ اکبر! ایسے منظر کو دیکھ کر کے انسان اتنا گھبرائے گا، آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ اور ایسے موقع پر جب یہی قربانیاں جو انسان نے دنیا میں دی ہیں، یہی جانور ایک طرف سے دوڑتے ہوئے آئیں گے، دوڑتے آئیں گے، لوگ نظر اٹھا کر کے دیکھیں گے کہ یہ کون سے جانور ہیں جو آئیں۔ اہل محشر فرشتوں سے سوال کریں گے کہ بتاؤ یہ کون سے جانور ہیں، تو جواب وہی دیا جائے گا، یہ وہی جانور ہیں جن کو دنیا میں تم نے اللہ کے نام پر قربان کیا تھا، دنیا میں بھی اللہ نے تمہیں فائدہ پہنچایا اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ انہی جانوروں کے ذریعے سے تم کو فائدہ پہنچائے گا۔ جب خود پاؤں میں طاقت نہ ہوگی، قوت نہ ہوگی چلنے کی، تب یہی جانور کام آئیں گے مسلمانوں۔ تو بتانے کا مطلب صرف اتنا ہے، یہ عبادت ہے، عبادت کو عبادت کے طور پہ کرو، مسابقت کے طور پر، دکھاوے کے طور پر، ریاکاری کے طور پر یہ ساری چیزیں نہیں آنی چاہیے۔ ہم کو لوٹ کر کے اللہ ہی کی بارگاہ میں جانا ہے۔ جو کچھ کریں وہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کریں، جو بھی کچھ کریں اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کریں۔ کل ایام نحر شروع ہو جائیں گے۔ جو آدمی صاحب نصاب ہے وہ اس پر بھی قربانی واجب۔ کوئی آدمی اگر صاحب نصاب نہیں ہے لیکن کل اگر صاحب نصاب ہو جائے گا، فرماتے ہیں اس کو بھی اوپر قربانی واجب ہے۔ پرسوں اتوار کے دن بھی اگر کوئی صاحب نصاب ہو جائے گا، فرماتے ہیں اس کے اوپر بھی واجب ہے۔ پیر کے دن بھی اگر کوئی صاحب نصاب ہوگا، کہتے ہیں اس کے اوپر بھی واجب ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ ابھی صاحب نصاب ہونا کوئی ضرور نہیں ہے۔ ابھی جو لوگ صاحب نصاب ہیں ان کے اوپر تو قربانی ہے ہی، لیکن اگر ایام نحر میں پہلے دن، دوسرے دن، تیسرے دن زمانہ جتنی سختی کا چل رہا ہے، اتنی ہی میں تاکید کے ساتھ بولتا ہوں کہ عبادت کو ادا کرنے کی جو لذت آیا کرتی ہے وہ سختیوں میں ہی آیا کرتی ہے، وہ سختیوں میں ہی آیا کرتی ہے۔ کر کے دکھاؤ، اب دور سے جانور خرید کر کے لاؤ، نہیں ملتا تو اپنے خیش و عقاری سے رابطہ کرو، کہاں مل سکتا ہے؟ ارے جہاں ذرا زحمتیں بڑے تھوڑا برداشت کرو۔ پہلے تو سب کچھ موبائل پہ ہو جاتا تھا نا، ہاں بھائی اتنے حصے چاہیے، ٹھیک ہے آپ کے حصے کے اتنے پیسے ہو جائیں گے، کیا کرنا ہے بھائی؟ موبائل سے بھیج دیجیے، پیسے بھیج دیے، یہاں آفس میں بیٹھے بیٹھے سب کچھ کر رہا ہے۔ اسی کو عبادت کہا جاتا ہے۔ اپنے جانور کو دیکھنے کی توفیق تک نہ ہو سکی، اسی کو عبادت۔ ہاں جو مجبور ہے وہ بات الگ ہے، جو مجبور ہے اس کی بات الگ ہے، لیکن اللہ نے ہمیں اور آپ کو تو ہاتھ پاؤں سلامت عطا فرمائے نا۔ جاؤ دیکھو، انتخاب کرو، ڈھونڈو، تھوڑی مشقت کو برداشت کرو، پسینہ نکلے گا تو پانی کی لذت بھی محسوس ہوتی ہے۔ تو یہ ہماری قربانی جو ہے اچھی طرح سے ذہن میں بیٹھا لو، یہ کسی رسم کا نام نہیں ہے، یہ عبادت کا نام ہے۔ پہلے بھی میں یہ مسئلے کئی مرتبہ بول چکا ہوں، دوبارہ آج بول دیتا ہوں، قربانی کا گوشت مسلمان کو دیا جا سکتا ہے، غیر مسلم کو نہیں دیا جا سکتا، چاہے وہ آپ کے گھر میں کام کرنے والا کوئی خادم ہی کیوں نہ ہو، آپ کے گھر میں، آپ کے فیکٹری میں کام کرنے والا کوئی ملازم ہی کیوں نہ ہو۔
اور اس کو یہ نہ سمجھیں کہ یہ بخالت ہوگی، یہ اخلاق سے گری ہوئی بات ہوگی۔ محترم آپ ایک بات بتاؤ، حج کرنے جاتے ہو تو اپنے ملازم کو لے کے جاتے ہو، اپنے دوستوں کو، غیر مسلم دوستوں کو لے کے جاتے ہو؟ نہیں لے کے جاتے ہو۔ یا نماز پڑھنے کے لیے آپ آئے ہو؟ یہ عبادت ہے۔ فرماتے کیا اپنے غیر مسلم دوستوں کو لے کے آئے ہو؟ نہیں لے کے آئے۔ کیوں؟ عبادت ہے۔ حج کرنے جاتے ہو، کیا اس میں ان کو شریک کرتے ہو؟ نہیں کرتے۔ کیوں؟ عبادت ہے۔ محترم اسی طرح سے قربانی بھی ایک عبادت ہے۔ جیسے نماز ایک عبادت ہے، جیسے روزہ ایک عبادت ہے، جیسے حج ایک عبادت ہے، قربانی بھی ایک عبادت ہے۔ جیسے ہم دیگر عبادتوں میں ان کو شریک نہیں کرتے، ویسے ہم اس میں بھی ان کو نہیں شریک کر سکتے، اس میں بھی ہم ان کو شریک نہیں کر سکتے۔ ہاں مسلمان الحمدللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، خود بھی کھاؤ ان کو بھی کھلاؤ۔ جو لوگ قربانی کر رہے ہیں، میں نے 1-1.5 ہفتے پہلے ہی بتایا تھا، ناخن نہ تراشیں۔ جب پہلی ذی الحجہ کا جب چاند نظر آ جائے اس کے بعد بال نہ ترشوائیں، ناخن نہ کاٹیں، یہ ان کے لیے مستحب ہے۔ اور جب قربانی کا دن آئے تو ان کے لیے مستحب یہ ہے کہ کچھ نہ کھائیں۔ اس کے لیے عید الفطر کے احکامات یہ ہیں کہ وہ میٹھا کھا کر کے آئے، چاہے سویاں کھائے، کھجورے کھائے، جو بھی کچھ کھائے کھا کر کے آئے، دوبارہ ادا کرے۔ لیکن عید الاضحیٰ کے احکامات یہ ہیں کہ جو آدمی قربانی کر رہا ہے صبح کچھ نہ کھائے، نماز ادا کرے، نماز ادا کرنے کے بعد پہلی فرصت میں قربانی کرے، اور پھر اس کے بعد قربانی ہی کا ایک حصہ پکا کر کے استعمال کرے، اور اگر کوئی نہیں ایسا کر پایا تو وہ گنہگار نہیں ہے، ایسے شخص کے لیے مستحب ہے کہ ایسا کر لے۔ کوئی نہیں کر پایا، شوگر پیشنٹ ہے، وہ 10 بجے 11 بجے 12 بجے تک نہیں انتظار کر سکتا، کچھ لوگوں کو بدن میں کمزوری ہوا کرتی ہے، وہ لوگ مریض کے زمرے میں آتے ہیں، فرماتے ہیں ان کے لیے احکامات الگ ہیں۔ لیکن بھائی جو طاقتور ہیں، ہڈے کٹے ہیں، وہ تو کم سے کم نہ کریں، جن کو اللہ نے ہاتھ پاؤں میں قوت عطا فرمائی وہ تو نہ کریں، وہ اسی وقت کھائیں جب میرے رب نے کھانے کا حکم دیا ہے، جب میرے رب نے کھانے کا حکم دیا ہے۔ اب احکام، قربانی ہر صاحب نصاب کو کرنا ہے، ڈھونڈ کر کے لاؤ، معلوم کرو کہاں جانور بک رہے ہیں۔ مشترکہ قربانی نہیں ہوگی تو کیا ہم قربانی نہیں کریں گے؟ یقیناً قربانی کریں گے، اور پہلے سے بہتر کر کے دکھائیں گے۔ اپنے گھروں میں قربانی کا اہتمام کرو، لیکن محلے والوں کو تکلیف نہیں دینا۔ اگر محلے میں غیر مسلم بھی ہیں، میں نے پہلے بتایا تھا کہ خون نالیوں میں نہ بہایا جائے۔ شہروں میں یہ بہت بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ٹائلز کے گھر ہوتے ہیں، روڈ پر روڑی پڑی ہوا کرتی ہے، اب خون دفنایا کہا جائے، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ کوشش کریں گھر میں ذبح جو کرتے ہیں خون کو نکال کر کے ایک بوتل میں یا مٹی کے برتن میں یا کسی برتن میں محفوظ کر لیں، اس کو کوشش کریں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ جو نالیوں میں جو خون بہا دیا گیا ان کی قربانی نہیں، ایسا نہیں ہے بھائی۔ جیسے جانور ہمارے لیے متبرک ہے، ویسے ہی غلط جگہ پر اس کا خون بہانا بھی غلط ہے، خون بہانا بھی غلط ہے۔ گھروں میں قربانی کریں تو اس کے خون کو کوشش کریں اٹھا کر کے برتن میں ڈال لیں یا بوتل میں ڈال لیں۔ بعد میں کبھی بنگلور سے باہر جانے کا اتفاق ہو یا بنگلور ہی کے مختلف مقامات پر جہاں پہ گڈھا کھودنے کی گنجائش ہو تو تھوڑا سا گڈھا کھود کر کے وہاں پہ دبا دیں، جہاں پہ اس خون کی بھی بے حرمتی نہ ہو۔ اور رہی جانور کی غراست کا معاملہ تو فرماتے ہیں اس کو بھی بے عزتی کے مقام پر نہیں پھینکا جائے گا، کہتے ہیں جہاں پر حکومت کی طرف سے انتظامات ہیں آپ وہیں پر ڈالیں، صفائی ستھرائی کا پورا خیال رکھیں۔ آپ کی اس مسجد میں عید الاضحیٰ کی نماز بالکل 8 بجے ہو جائے گی۔ جو بھی اردو خطبہ ہونا ہے وہ نماز سے پہلے ہوگا، اور اس کے بعد نماز ہوگی، نماز کے بعد عربی خطبہ ہوگا، دعا ہوگی، اور پھر اس کے بعد آپ کو وہ کام انجام دینا ہے جس کا ایک زمانے سے مسلمان انتظار کرتا ہے، یعنی قربانی آپ کو کرنا ہے، دکھاوا نہیں۔ جانوروں کو مشقت میں نہیں رکھا جاتا، ان ایام میں تو بڑی محبت سے انہیں پالا جاتا ہے،
اور کھانے پینے کو پورا دیں، بھوکا نہ رکھیں، پیاسا نہ رکھیں، ان کے اوپر کسی کا تشدد نہ کریں، بڑے پیار سے بڑی محبت کے ساتھ ان کو پالیں، اور جب کل کا دن آ جائے تو آپ ان کی قربانی اللہ کی راہ میں پیش کریں۔ تو آپ کی اس مسجد میں 8 بجے ٹھیک نماز ہو جائے گی، جو بھی اردو خطبہ ہونا ہے وہ 8 بجے سے پہلے ہوگا، 8 بجے کے بعد میں۔ ایک ضروری اعلان سماعت فرمانے، ہر سال کی طرح اس سال بھی حاجی ابو صالح کی دکان میں قربانی کا انتظام کیا گیا ہے۔ ایک حصہ 5500 روپے ہے۔ خواہش مند حضرات حاجی ابو صالح کے گوشت کی دکان سے رابطہ وغیرہ کر لیں، یعنی ایک مشترکہ قربانی کا بھی اہتمام کیا گیا ہے۔ جو لوگ اب تک نہ کر سکے ہوں، رات کے کسی حصے میں بھی ہو، پہلے اپنا انتظام کریں، چاہے انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر۔ جو بھی صاحب نصاب ہے سب کو قربانی کرنی ہے۔ اور کل خاص طور سے میں عرض کروں گا، آپ اپنے ساتھ مصلی ضرور لائیں، کیونکہ باہر جگہ وغیرہ نہیں رہتی ہے۔ آپ اپنا مصلی ساتھ میں لائیں گے تو کہیں بھی آپ دوگانہ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے کوشش کریں چھوٹے بچے جو ہیں ان کو بھی گھروں میں رہنے دیں۔ اولاً تو وہ نماز کے مکلف نہیں ہیں، تو جو لوگ مکلف ہیں وہی پڑھ لیں، جو لوگ نماز کے مکلف ہیں وہی پڑھ لیں۔ چھوٹے بچوں کو لانے سے احتیاط کریں، اور جو مریض حضرات ہیں جن کو چلنے اٹھنے بیٹھنے میں پریشانی ہے وہ اپنے گھروں میں رہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جو صحیح سالم ہیں وہ آئیں، عید کی نماز ٹھیک 8 بجے انشاءاللہ ادا کی جائے گی۔ وما علینا